بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، گزشتہ درس میں بات کہاں تک پہنچی تھی یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ گزشتہ درس کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ غموں کے دو پہاڑ، ٹھیک تھا نا؟ کون کون سے تھے غموں کے دو پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ سعد بتائیں، کون کون سے تھے غموں کے دو پہاڑ؟ زیادہ لمبی ریکارڈنگ نہیں ہونی، جلدی بتائیں۔ ہاں، ماں کا اور دادا کا، غموں کے دو پہاڑ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ غموں کے دو پہاڑ ان پر ٹوٹے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یتیم تو پہلے ہی ہو گئے تھے، باپ کا ناسمجھی کی عمر میں چلے جانا، بچے کی ناسمجھی کی عمر میں باپ کا چلے جانا اولاد کو یتیم کر دیتا ہے، اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ کوئی بچہ بالغ ہے، سمجھداری کی عمر میں ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کو شرعی یتیم نہیں کہا جاتا۔ یتیم اسے کہتے ہیں جو بچہ چھوٹا ہو، اس کے والدین چلے جائیں، والد چلا جائے۔ ماں کے جانے کو بھی یتیم نہیں کہتے، باپ کے جانے کو یتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باپ چلا جائے تو اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس کے پاس جائے گی؟ کس کے انڈر میں آئیں گے؟ اب اپنے چچا ابو طالب، جناب ابو طالب کے کفالت میں آپ آئیں گے۔ اور آج ہی کے درس میں آپ سنیں گے، آج کا ٹاپک ہے غم گسار چچا۔ کیا؟ غم گسار چچا، یعنی اپنی بھتیجے کا غم پینے والے، غم کھانے والے، اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھنے والے، اپنی اولادوں سے بڑھ کر اس کو رکھنے والے، ایسے چچا تھے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ چچا تو بڑا سوتیلا رویہ کرتے ہیں، لیکن چچا حدیث میں آتا ہے عم الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہوتا ہے۔ یہ بات اس چچا کو بھی سمجھنی چاہیے اپنی بھتیجے کے لیے، اور بھتیجوں کو بھی سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ہمارے چچا باپ ہی کی طرح ہیں، باپ سے الگ نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی چچاؤں کو سوتیلا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے خلاف آج کل بھتیجوں کے سلسلے میں بڑی سازشیں ہوتی ہیں، چچاؤں سے بڑا لڑتے ہیں۔ باپ اور چچا کی کبھی بھی لڑائی ہو، کبھی بھی انٹرفیئر نہ کریں، دخل اندازی نہ کریں۔ بھائی آپ لوگوں کا معاملہ آپ جانیں، ہمارے لیے تو ابو آپ بھی محترم ہیں، ہمارے چچا بھی ہمارے لیے پیارے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چچا کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چچا نے پالا، اور بڑی ہی شفقت اور بڑی ہی غم گساری کے ساتھ پالا۔ اور اسی درمیان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائیں۔ کیا چرائیں بھائی؟ بکریاں۔ ہاں، آج ہم لوگ اگر چرا لیں تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ بکریاں چراتے ہیں صاحب، لیکن اس میں بکریاں چرانے میں بڑی حکمت تھی حضور کی، اللہ رب العزت کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا تھا، صحابہ سے فرماتے ہیں، اور باقاعدہ عرب سے اگر دوسروں کی بکریاں چراتا تھا تو اس کا عوض بھی لیتا تھا، وہ عوض بھی دیتے تھے، عرب میں یہ دستور تھا۔ اور بکریاں چرانے سے علماء فرماتے ہیں ایک بکریاں چرانا اور دوسرا چھوٹے بچوں کو پڑھانا۔ بکریاں چرانا اور چھوٹے بچوں کو پڑھانا انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ عاجزی۔ اس کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ پڑھیں، آپ لوگ تو پڑھ ہی رہے ہیں، چھوٹے بچے، اور پڑھنے کے بعد کبھی بھی آپ بڑے عالم فاضل بن جائیں، مفتی بن جائیں، سب کچھ ہو جائیں، اور چھوٹے بچوں کو پڑھانا پڑے تو یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے بچوں کو پڑھائیں گے، بڑے لیکچرار بنیں گے۔ بنیے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو پڑھانا پڑے تو ان کو بھی پڑھائیے۔ اس سے عاجزی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور بکریوں کو چرانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے
کہ بکریوں کا ریوڑ جب انسان لے کر چلتا ہے تو کیسے لے کر چلتا ہے؟ بکری کوئی ادھر بھاگ رہی ہوتی تو اسے روکتا ہے، ہانکتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ۔ بکریوں کا ریوڑ چرانے والا بکریوں کو زیادہ مارتا نہیں ہے، ہلکی 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 جو ہے کمچ لگا دی۔ اس کے برعکس آپ اونٹوں کا چرانے والا ہوگا تو وہ زبردست طریقے سے لگا دے گا، ہاتھیوں کا چرانے والا بھی جو ہے بھلا چبھا دے گا، لیکن بکریوں کا چرانے والا بڑی ہی عاجزی کے ساتھ ان کو لے کر چلتا ہے۔ اس سے قیادت اور لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ قیادت اور لیڈرشپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں، ہر نبی نے بکری چرائی، جتنے بھی نبی آئے، انبیاء آئے، سب نبی نے کیا کیا؟ تو بکریاں چرانا کیا ہے؟ سنت ہے ہر نبی کی، صرف ہمارے نبی کی نہیں، ہر نبی کی سنت ہے۔ کبھی بھی بکریاں آئیں، بکرے سب داخل ہیں اس میں، تو ان کو چرائیں، گھاسوں کی طرف لے کر جائیں، جنگلات تھوڑا اگر ایسی بھیڑ ہو ادھر لے کر جائیں، بہت سیفلی، تحفظ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ لے کر نکل جائیں ابو ہم جا رہے ہیں بکری چرانے، نہیں، ابو کو بھی ساتھ میں رکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت میں عاجزی پیدا ہوگی اور مزاج میں لوگوں کو لے کر چلنا، کس طریقے سے لوگوں کو لے کر چلا جائے، خاندان کو کیسے لے کر چلا جائے، یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ پڑوسیوں کو کس طریقے سے لے کر چلا جائے، یعنی ایک بھیڑ کو آپ کس طریقے سے مینج کر سکیں گے، یہ بکریاں چرانے میں حکمت پوشیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خسر بھی کہتے ہیں جنہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بکری بھاگی، بہت بھاگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے 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 پیچھے، وہ پکڑنے میں نہیں آ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر میں پڑ گئے آبلے۔ کیا پڑ گئے؟ چھالے جنہیں کہتے ہیں، وہ پڑ گئے۔ پھر بکری بڑی مشکل سے ہاتھ میں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، اور فرمانے لگے کہ اگر اپنی فکر تجھے نہیں تھی، اگر میری فکر تجھے نہیں تھی، مجھے اتنا دوڑایا، میری فکر نہیں تھی تو اپنی فکر کر لیتی، خواہ مخواہ تو اتنا دوڑی، تجھے کوئی چوٹ نہ پہنچ جاتی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ اتنا دوڑنے اور بھاگنے کے باوجود بھی موسیٰ نے اتنا پیشنس رکھا، اتنا صبر کیا۔ یہ نہیں کہ بکری کو لگائے، ایسا تو نہیں کیا، لیکن بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو روکا۔ تو اسی اور جو وجوہات ہوئی ہوں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبوت ملی کہ ان کے اندر رحم تھا۔ نبوت ملتی اسے جس کے اندر رحم ہو، لیڈر بنایا ہی اسے جاتا ہے جس کے دل میں رحم ہو۔ اس لیے جو پڑھانے والے ہیں ان کو بھی اپنے اندر رحم رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ بڑی بڑی اچھی بات ملی ہے، تم لوگ کہو گے کہ آج کے بعد جو ہے جو کمچ آپ نے رکھی ہے، قاری صاحب، مولانا صاحب، ذرا اس کو پھینک ہی دیجیے گا۔ رحم نہیں ہوتا آپ لوگوں پر؟ بتائیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رعایت نہیں کی جاتی؟ کی جاتی۔ چلیے یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے، کیونکہ آج کا جو موضوع تھا وہ میں نے چند لفظوں میں آپ کو بتایا ہے، اور جو اس سے حاصل شدہ سبق تھا، کیونکہ یہ بکریوں کا بھی ٹاپک اسی میں ہے کہ اسی عمر میں 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب چلے گئے، 6 سال کی عمر میں امی آمنہ چلی گئیں، پیدا ہونے سے پہلے والد محترم چلے گئے، سب کے سائے اڑ گئے، اور 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آئی چچا ابو طالب کے پاس۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یتیم بھتیجے کو اپنی نگرانی اور کفالت میں لے لیا۔ ٹھیک ہے؟ قریش کہتے تھے کہ یتیموں کی ان کے عزیز بس دنیا کے دکھاوے کے لیے ہی دل دہی کرتے ہیں، یعنی کوئی یتیم ہو جائے تو دنیاوی دکھاوے کے لیے ہی اس سے بس جو ہے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ حقیقی درد کسے ہوتا ہے؟ مگر ابو طالب نے ان کے اندیشوں کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ قیاس آرائیاں ایک ایک کر کے واقعات نے جھٹلا دی۔ ابو طالب سچے غمخوار نکلے، جیسے ان کے دل میں پہلے ہی سے محمد کے لیے جگہ تھی۔ باپ عبد المطلب کے جیتے جی اس جذبے کے اظہار کا موقع نہیں ملا، اور باپ کا سایہ دور ہوتے ہی اپنے بھتیجے کی محبت
کفالت اور غمخواری کے لیے انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی. یعنی اس درجہ انہوں نے جو ہے اپنی بھتیجے کے جو ہے دل سوزی کی. اسی میں ایک بہت مشہور شام کا سفر ہوا. شام کہتے ہیں اس زمانے میں اسے کہتے ہیں سیریا. کیا؟ ہاں، اردو سوریا بھی کہتے ہیں، سیریا بھی کہتے ہیں، جو لبنان کے پاس ہے، فلسطین کے پاس ہے، یہ سب علاقے آس پاس ہی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اور کچھ عرصہ اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے. لیکن یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے. ایک چچا ان کے اور تھے نا، کتنے 8-10 چچا تھے نا. اس میں ایک حارث بھی تھے، زبیر بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، عبد المطلب بھی تھے، کئی چچا تھے. تو اس میں سے ایک زبیر بھی تھے. ان کے پاس بھی تھوڑا دن رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی نہیں بتاتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے. راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا. اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا. آپ کو قدم قدم پر حضور کے معجزے بتائے جا رہے ہیں. حضور کی آمد سے پہلے ہی معجزے ظاہر ہونے لگے. آمد کے بعد قدم بقدم بچپنا بھی معجزوں میں گزرا. کیسے کیسے معجزے ہوئے. تو جہاں سے گزر ہوتا تھا وہاں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، یعنی بگڑا ہوا اونٹ، سب کو مارتا تھا. گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا. آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے. اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا. اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا. یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی. پانی موجیں مار رہا تھا. یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ. پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے. باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے. قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے. لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے. اس لڑکے کی تو یعنی بچپن سے ہی کیا شان نرالی تھی، کیسے کیسے واقعات ہوتے تھے. ابن ہشام لکھتے ہیں، یہ ایک مصنف ہیں جنہوں نے سیرت کو بہت اچھے انداز میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا. کیا تھا بھائی؟ قیافہ شناس. قیافہ شناس کہتے ہیں کہ لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات و مستقبل کے بارے میں اندازہ لگائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیافہ شناس. مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا. جیسے کہتے نہیں کہ بھائی عبدالاحد تمہیں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے تم بہت بڑے مفتی بنو گے، تم بہت بڑے عالم بنو گے. یہ ایک قیافہ شناسی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ کہ تمہاری پیشانی میں ہمیں قاری صاحب نظر آتے ہیں بھائی عمر صاحب. ایک قیافہ شناسی ہوتی ہے، انسان امیدیں رکھتا ہے. تو ایسے ہی ایک شخص تھے. قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا. کس کو دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا. فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ. ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے. چچا نے دیکھ لیا تھا کہ بڑے میرے بھتیجے کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے. لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے. جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے. اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے. ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے. ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا. کہاں جانے کا؟ کسے کہتے ہیں شام آج کے دور میں؟ کیا نام ہے اس کا؟ ابھی بتایا تھا، سیریا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا. بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی. ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں ایسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا. تجارت کا سفر ہوتا تھا، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے لوگ، لیکن حضور نے ساتھ ساتھ جانے کی خواہش کی. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ اپنے چچا کا پسینہ پوچھتے.
آپ اپنے چچا کا پسینہ پوچھتے، منت سماجت کرتے، چچا مجھے بھی لے چلیے، میرا تو کوئی نہیں ہے یہاں پر آپ کے سوا، میں کس کے بھروسے رہوں گا۔ کیسا پیار کرتے تھے اپنے چچا سے، اور چچا بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جہاں اپنے اباؤں سے پیار کرتے ہیں نا، اپنے چچاؤں سے بھی پیار کیا کریں۔ ہو سکتا آپ کے پیار کے نتیجے میں وہ تمہارے باپ سے بھی پیار کرنے لگیں۔ آج کل لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بے دینی کی وجہ سے۔ جس گھر میں دیکھو بھائی بھائی کی لڑائی، بھتیجے بچے اور متاثر ہوتے ہیں، وہ اور بات نہیں کرتے۔ آپ کبھی اپنے باپ اور چچا کے اس میں نہ آئیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ دونوں کو جو ہے، دونوں کو سے محبت، باپ سے تو رکھتے ہی ہیں، رکھنا پڑے گی، لیکن چچا سے بھی محبت رکھیے گا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، آپ نے ابو طالب کی اونٹنی لگام، آپ نے ابو طالب یعنی اپنی چچا کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، دادا کا۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ راستے میں، اب دیکھو راستے میں پھر جو ہے چیزیں شروع ہو گئیں، وہی باتیں۔ عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے، خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے، بولے کیا مطلب، یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کی آخری نبی کی ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا جا چکا، اور یہ بات تورات انجیل میں عیسائیوں کو، یہودیوں کو، پورا سب کو پتا تھی، سب کو پتا تھی، لیکن ہٹ دھرمی تھی، چودراہٹ تھی کہ ان کی چودراہٹ نہ چلی جائے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی، اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ راہب، عیسائی راہب کہتے ہیں دنیا سے کٹ کر عبادت کرنے والا ایک جگہ۔ ان کے مذہب میں جیسے چرچ ہوتے نا، چرچ میں پادری وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں نا، شادی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ہاں، لیکن اسلام نے اس سے منع کیا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ایک کونے میں ہو کر بیٹھ جاؤ، ایک گوشہ نشین، نہ شادی کرو، نہ گھر کو دیکھو، نہ کچھ دیکھو۔ نہیں، حضور نے فرمایا مجھے دیکھو، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نمونہ ہے۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا، یہ بھی نشانی پوری ہو چکی تھی۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ لو بھائی، ان کے پاس جو نعمت ہے ابو طالب کے پاس انہیں خود نہیں پتا ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا ہے۔ عیسائی تھے وہ۔ اچھا، عیسائی بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے، لیکن یہودی زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ جیوز جنہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جیوز، یہودی۔ جیوز انگلش میں، یہودی اردو میں۔ اور عیسائی کو انگلش میں کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ کرسچن۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے، راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ لو بھائی، ایک اور مل گئے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کے عابد تھے۔ ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا، میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی بات انہوں نے بھی دہرائی کہ وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی، اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں، ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔
اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا. یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا. لو تیسرے راہب اور ملے جن کا نام کیا تھا؟ بحیرہ. اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا. کیا تھا؟ اصل نام تو اس کا جرجیس تھا، یہ جرجیس نہیں. بحیرہ اس کا کیا تھا؟ لقب تھا. وہ بہت زبردست عالم تھا. یعنی دو راہب جو ملے تھے راستے میں، یہ سفر کہاں کا ہو رہا ہے؟ شام کا. چلنا یہ راستے میں واقعات پیش آ رہے ہیں. جو دیکھ رہا ہے پرانا آدمی عالم، وہ سمجھ جا رہا ہے. قیافہ شناس دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ جا رہا ہے یہ آخری نبی ہے. بچپن ہی سے یہ علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہونے لگی تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندانی چلا آ رہا تھا. اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا. قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی. مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا. دیکھ لیا تھا بحیرہ نے. بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی. کیا؟ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی. آج بہت بڑا آدمی ہو، جیسے اس کے نوکر چاکر چلتے ہیں چھاتا لے کر، جیسی گاڑی سے نکلتا ہے چھاتا لے کر. حضور کی شان کا کیا کہنا، وہ نکلنا ہے بادل سایہ کر رہا ہے، اللہ سایہ کروا رہے ہیں. کیا شان تھی حضور کی. وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یعنی درخت بھی جھکے جا رہے تھے. اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جم گھٹا سا کر لیا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے. اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی. چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. سبحان اللہ. درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یعنی پہلے لوگوں نے آ کر پیڑ کے نیچے اپنی جگہ گھیر لی کہ یہاں چلو دھوپ نہیں آ رہی، یہاں دھوپ نہیں آ رہی. حضور کو جگہ ملی کہاں؟ دھوپ میں. پیڑ کے نیچے تو ملی لیکن گنجان پیڑ نہیں تھا، سایہ دار نہیں تھا. جیسے ہی حضور بیٹھے ہیں شاخوں نے اپنا رخ موڑ لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور کا معجزہ. کیسا ادب، ایک ایک ذرہ ذرہ حضور کا ادب کرتا ہے. اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے. بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا. آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے. میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے بوڑھے سب غلام سب آئیں. بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں. آج سے پہلے بھی ہم گزرا کرتے تھے لیکن آپ تو لائن ہی نہیں دیتے تھے، آپ تو جو ہے پوچھتے تک نہیں تھے، لیکن آج آپ نیا کام کر رہے ہیں. بڑا آپ نے پکوان بنوایا ہے، دسترخوان بچھوایا ہے، کیا بات ہے. ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے. بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے. اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے. انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا. جہاں سائے میں بیٹھے تھے، پڑاؤ جہاں ڈالا گیا تھا وہیں چھوڑ دیا گیا تھا، ان کے ساتھ نہیں تھے. بحیرہ کے پاس سب آ گئے لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نہیں آئے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو بتائیں گے. بس اتنی بات یاد رکھیے.